لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأواد بلند محبت نال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بے حد عزت احترام دے لائق قاری محمد اسرار صاحب، حافظ قاری محمد مصطفیٰ صاحب، قاری محمد فیاض قادری صاحب اور معزز حاضرین و سامعین، اج دی ایک خوبصورت محفل لجپال گروپ والیاں نے سجائی ہے۔ رب العالمین دی بارگاہ میں دعا کرنا اللہ رب العالمین انہاں دا یہ محفل سجانا اور میں سمیت ساریاں دا اس محفل دے اندر شرکت کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول تے منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ تسی کافی دیر تو اس محفل دے اندر بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ رب العالمین تساں کرم قدم ہوتے ہزاراں نیکیاں نصیب فرمائے اور جڑے یہ لمحات میرے تواڈے تھے گزر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان لمحات قیامت والے دیہڑے اساں ساریاں واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ حاضرین محترم، سی بڑے خوش قسمت ہاں کہ اللہ رب العالمین نے تینوں مینوں وہ محبوب نبی عطا کیتا کہ جنہاں دا امتی بڑھنے واسطے اللہ دے کئی نبی دعاواں کر کے اس دنیا تو گئے۔ اور حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے تینوں مینوں جڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیتے، حضرت آدم شفیع اللہ علیہ السلام کو لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے ہیں، ہر پیغمبر اپنے اپنے دور ایک گل درس کے گئے ہیں کہ میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جڑا اللہ دا آخری رسول ہوگا۔ ساڑھے تو بعد ایک نبی آن گے جڑے اللہ دے آخری رسول ہوں گے، انہاں کی نبوت ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ محترم اور نبی تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی سی۔ اور حالانکہ محترم دنیا دے اندر بچہ اس کائنات دے اندر آنا، وہ اپنی زندگی گزارن تو بعد اس اپنی زندگی چنگی گزاری ہوئے تو لوگ چنگے الفاظ نال یاد کرنے
زندگی اس دی گزرنی تے تاں اس دی سیرت بننی اللہ نے تینوں مینوں وہ سونا محبوب نبی عطا کیتا جڑے اس کائنات دے اندر بعد جائے نے انہاں دی شاناں انہاں دی عظمتاں انہاں دے مقام حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک سارے نبی اپنی اپنی امتاں وچ بیان کر کے گئے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہندے نے اے میرے بیٹے اللہ رب العالمین کو ہر وقت دعا منگنی جدوں بھی کوئی مشکل وقت آ جائے اللہ رب العالمین کو منگنا اے میرے بیٹے اگر دعا قبول نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وسیلہ بنا کے رب دی بارگاہ وچ دعا کر لویں اللہ تیری دعا قبول کر لے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نال عرض کرتے ہیں ابا جی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام جڑا جواب دیتے ہیں یا اے میرے بیٹے اگر اللہ رب العالمین حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بناتا تے اللہ رب العالمین نہ اے جہان بناتا نہ او جہان بناتا نہ عرش ہوندا نہ فرش ہوندا نہ لوح ہوندا نہ قلم ہوندا نہ کرسی ہوندی حتیٰ کہ نہ میں ہوندا نہ تو ہوندا نہ ہی اللہ رب العالمین کی ذات اپنی ربوبیت کا اظہار کرتی اے میرے بیٹے اللہ نے جو کچھ بنایا ہے وہ بنایا ہی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے حالین محترم حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام جنت کے اندر جنت جس پاسے جاتے ہیں اللہ نے مقدس فرشتے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے پیچھے پیچھے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنے لے الہ العالمین میں جنت جس پاسے بھی جانا یہ جڑی تیری مخلوق ہے فرشتے یہ جنت میرے پیچھے پیچھے جانے وجہ کی ہے اللہ رب العالمین کی طرف جواب آیا کیا میرے پیارے صفی اللہ یہ جڑے فرشتے تیرے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تیری وجہ نال نہیں جا رہے سبحان اللہ تیری وجہ نال ذرا جواب کے بس تیری وجہ نال حاضرین محترم حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں اے الہ العالمین اے جڑے فرشتے نے پھر کس وجہ کے نال میرے پیچھے پیچھے جاتے ہیں یا اے میرے پیارے صفی اللہ میں اپنے نبی کا نور تیری پشت کے اندر رکھیا ہے اس وجہ کے نال تو جس پاسے جاندا ہے میرے فرشتے تیرے پیچھے پیچھے جاندے ہیں اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام کی پیشانی کے اندر رکھیا پہلے فرشتے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے پیچھے پیچھے جاندے سی اور فرشتے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے اگے اگے جاندے نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے الہ العالمین پہلے فرشتے پیچھے پیچھے جاندے سی اور فرشتے اگے اگے جاندے نے یا اے میرے پیارے صفی اللہ نہ پہلے فرشتے تیری وجہ دے نال تیرے پیچھے پیچھے جاندے سی نہ ہن تیری وجہ دے نال تیرے اگے اگے جاندے نے اے اللہ وجہ کی ہے یا اے میرے پیارے صفی اللہ میں اپنے نبی کا نور تیری پیشانی کے اندر رکھیا ہے اس وجہ دے نال فرشتے تیرے اگے اگے جاندے نے یا اے الہ العالمین اس نور
ضرور حضرت آدم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو اللہ رب العالمین کا گھر بنایا تے بنان تو بعد جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جڑی مزدوری منگی اللہ کا قرآن سنا لیا سبحان اللہ حالین محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم دے نال اللہ رب العالمین دا برکت گھر بنایا اللہ رب العالمین دا گھر بنان تو بعد جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ رب العالمین دی بارگاہ کے اندر گویا دعائیں کر رہے ہیں اے الہ العالمین تیرا حکم سے چھوٹی عمر کے اندر میں اپنا گھر چھوڑ دیتا اللہ تیرا حکم سے میں تیرے حکم کی وجہ نے نال اپنا گھر چھوڑیا ربا تیرے کو کچھ منگیا نہیں اے الہ العالمین پھر تیرا حکم آیا اے میرے پیارے خلیل اللہ اگ کے اندر چلا جا میں اگ کے اندر چلا گیا اللہ تیری طرفوں امتحان سے میں مزدوری کے اندر کچھ منگیا نہیں اے الہ العالمین تقریباً 82 سال کی عمر ہو گئی تو اولاد کوئی نہیں عطا کی تھی اللہ تو اپنے فضل و کرم دے نال اولاد نال نوازیا تیرا حکم سے بیابو کیا وادی کے اندر اپنے بیٹے نو بھی جا کے چھوڑا اپنی بیوی نو بھی جا کے چھوڑا اللہ تیرا حکم پورا کیتا اپنی بیوی نو بھی جا کے چھوڑ کے آ گیا اپنے چھوٹے سے بچے نو بھی جا کے چھوڑ کے آ گیا اے الہ العالمین تیرے کو کچھ منگیا نہیں اے اللہ پھر تیرا حکم آیا اس بچے نو منہ دے پر لٹا دے چھری اس دی گردن دے اوتے رکھ دے اے الہ العالمین میں چھری اس دی گردن دے اوتے رکھ دیتی اللہ بچایا تو اپنی قدرت دے نال تیرے کو کوئی مزدوری منگی نہیں اے الہ العالمین پھر تیرا حکم آیا اے میرے پیارے خلیل اللہ میرا گھر بنا اے الہ العالمین اور تیرا میں گھر بنا چکیا اللہ ہر امتحان کے اندر تو اپنے فضل و کرم دے نال کامیابی عطا کی تھی اللہ تیرے کو اس تو پہلے کچھ منگیا نہیں اور تیرے کو تیرا خلیل ہاتھ چاہ کی دعا پہ منگ رہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات حاضرین ہے محترم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین کو منگیا تیرا بدا بھی منگیا یہ دعا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی اس دعا دا اگر معنی ویکھیا جائے نا تے اللہ رب العالمین دے پیارے خلیل اللہ کو منگ رہے ہیں کہ تیرے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کو منگ رہے ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام یہ میرے تیرے نبی دا میلاد ہے جڑا اللہ نے قرآن میں بیان کیا سبحان اللہ ننو سچے کا پیغام کی ضرورت ہی نہیں کہ سارے نبی میرے تیرے نبی دا میلاد اپنا زبانہ نال بیان کر کے ہے سبحان اللہ حاضرین محترم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ نے نبی نے اللہ نے نبی نے آسمانہ میں زندہ نے دوبارہ اس کائنات کے اندر آنا ہے لیکن نبی بن کے نہیں تیرے میرے نبی دا امتی بن کے آنا نبی عیسیٰ اللہ علیہ السلام آسمانہ میں زندہ ہیں دوبارہ کائنات کے اندر آن گے لیکن نبی بن کے نہیں تیرے میرے نبی دا امتی بن کے آن گے حاضرین محترم حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام کس طرح تیرے میرے نبی دا میلاد بیان کیتا یا میرے پیارے کو اللہ آج تسا نے کی کرنا اللہ رب العالمین نے کیا میرے پیارے کو اللہ آج تسا نے کھڑے ہو کہ میری حمد بیان نہیں کرنی میری پاکی بیان نہیں کرنی میری عظمت بیان نہیں کرنی میری شان بیان نہیں کرنی اپنی شانہ بھی بیان نہیں کرنی ربا پھر کی کام کرنا میں کیا آج زبان تیری ہوئے گی ذکر میرے سونے نبی دا ہوئے ذکر میرے سونے نبی دا ہوئے حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام
جڑی گل کی اللہ رب العالمین نے اس پوری گل نہ قرآن مجید فرقان حمید ذکر کیتا سبحان اللہ 28 سپارہ تے سورہ صف حاضرین محترم اللہ رب العالمین نے کیا اے میرے پیارے شفیع اللہ اے میرے پیارے روح اللہ آج تساں نے کھڑے ہو کے میری حمد بیان نہیں کرنی میری پاکی بیان نہیں کرنی میری عظمت بیان نہیں کرنی میری شانہ دے تذکرے نہیں کرنے اپنی رسالت کا ذکر نہیں کرنا اپنی شانہ بیان نہیں کرنا اے میرے پیارے روح اللہ آج تساں نے اپنی زبان دے نال کرنا کی ہے تساں نے اپنی زبان دے نال میرے نبی دی تعریف کرنی ہے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے جڑے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑی تعریف بیان کی ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کہنے لے وَإِنْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان مصطفیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے سبحان اللہ جناب عیسیٰ اللہ علیہ السلام کی کہتے ہیں کہ لوگو میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوئے گا پچھلیاں جتنیاں کتاباں نے انہوں نے اور تصدیق کریں گے سبحان اللہ یہ اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی کا میلاد قرآن اس بیان کی سبحان اور جناب عیسیٰ اللہ علیہ السلام اپنی زبان نال بیان کر کے گئے سبحان اللہ حاضرین محترم اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے بعد ایک تشریف لے کے آئے نے اللہ دے نبی تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے سبحان اللہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضرین محترم آپ رضی اللہ عنہ نام مبارک سی عبداللہ آپ دا لقب آپ دی کنیت سی ابو بکر اور آپ دا لقب سی صدیق حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت ملک شام گئے ہوئے سے دیکھو اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی کا ذکر کتے کیتا سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر سن اپنے تجارت کرتے تھے ملک شام کے اندر گئے ہوئے تھے دل کے اندر خیال آیا یار اس طرح کرنا ہوا کہ اس وقت عیسائی مذہب جڑا سی وہ سچا مذہب سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے دل کے اندر خیال آیا نال چرچ ہے اس چرچ کے اندر چلا جانا ہوا اور جا کے اتنے جڑا عیسائی راہ ہے اس دے ساتھ کول جاواں گا تھوڑی دیر اس کو بہاں گا کوئی دین کی گلاں دس دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس عیسائی راہ دے کول جاندے نے دروازے تے دستک دیندے نے اندروں ایک سپاہی باہر آیا خادم باہر آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعارف کرایا نا دسیا نے پوچھا کون آپ نے کہا میرا نام عبداللہ ہے کس واسطے آئے ہو آپ نے کہا جی کہ جڑا راہ ہے انہوں ملنے واسطے کہنے لگا جی ساڈا راہ ہر روز نہیں ملیا کرتا آپ نے پوچھا کیوں کہنے لگا جی کافی بوڑھا ہو گیا اور وہ ہفتے بعد دو ہفتے بعد جس وقت انہوں نے کوئی طبیعت ٹھیک ہوئے کہ وہ ملیا کرتا اسی اعلان کرا چھوڑنے ہیں دور نزدیک تو جڑے ساتھی اس وقت آ سکنے ملاقات کر لینا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے نے میرے دل کے اندر خیال آیا چلو اس کو کہنا ہوا تو یار اس طرح کر جا کے اس کو صرف پیغام دے دے یار ایک نوجوان ہے تینوں ملنا چاہتا اگر اس نے اجازت دے دیتی کہ میں اندر چلا جاؤں گا نہ اجازت ملی تو میں واپس چلا جاؤں گا اس
سپاہی میں جس وقت کیا گیا، سپاہی اندر گیا جا کے رات کو کہنے لگا جی نوجوان ہے وہ تو ملن کی خواہش شاید کر رہے تھے۔ رات کہنے لگا اس کو نام پوچھ۔ وہ سپاہی باہر آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میرا نام عبداللہ ہے، آپ کا نام عبداللہ سے کتوں آئے ہو؟ کیا ملک عرب تو آئے ہو؟ اندر گیا جا کے رات میں کہنے لگا جی اس نوجوان کا نام عبداللہ ہے، ملک عرب کا رہنے والا ہے، اور آپ کہنے لگا اس کو جلدی بلا، جلدی بلا، اس کو جلدی بلا۔ حالین محترم حضرت ابوبکر صدیق کہنے نے میں اندر گیا جا کے اس راہ میں ملیا، تو ملن تو بعد اس نے میرے کو نام پوچھا کی نام ہے؟ میں کیا عبداللہ۔ ابو والدہ کی نام ہے؟ میں دسیا ابو کہا۔ کہنے لگا کہ تیرا خاندان کیڑا ہے؟ آپ نے دسیا میرا خاندان قریش کا خاندان ہے۔ کہنے لگا کرتا کی ہے؟ تجارت کرنا، تجارت کی گل سے نال اتنے آیا ہوں۔ تو عیسائی آپ کہنے لگا پترا میں اگر ایک گل کہاں تے مننے گا؟ تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے تسی ایک گل نہیں جتنی گلاں آپ کو ٹھیک ہون گیا تے منن واسطے تیار۔ سبحان اللہ۔ حالین محترم اور رات دے رات کہنے لگا پہلے پوچھتا ہے بیٹے تیرا نام کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تعارف کرایا میرا نام عبداللہ ہے۔ انہوں نے پوچھا تیرے والد کا کی نام ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے دسیا میرے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ انہوں نے پوچھا خاندان کیڑا ہے؟ آپ نے دسیا میرا خاندان قریش کا خاندان ہے۔ کرتا کی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا تجارت کرتا ہوا، تجارت دی غرض دے نال ملک شام دے اندر آیا ہوا۔ اور عیسائی آپ کہنے لگا بیٹے مہربانی کر اپنے ناف تو کپڑا ہٹا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہندے نے میں اپنے ناف تو کپڑا ہٹایا، اس عیسائی آپ نے نظراں اس دیاں بڑیاں کمزور ہو چکیاں سی، عمر اس نے کافی زیادہ سی، پلکاں اس دیاں جھکیاں ہوئیاں سی، اپنے انگلیاں دے نال انہیں اپنی اکھاں کھولیا۔ اکھاں کھولن تو بعد اس نے میرے ناف دے اوپر ایک چھوٹا جہا دل دا نشان سی انہوں ویکھیا، ویکھن تو بعد انہوں نے کول آ کے اس دل دے نشان نو چومنا شروع کیتا، بوسے لینا شروع کیتے، مینوں اپنی باواں دے اندر لیتا، نال ہی کہن لگا اے میرے بیٹے میں تینوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وزیر رکھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات تو بعد تینوں مسلماناں دا امیر المومنین کا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات تو بعد میں تینوں مسلماناں دا خلیفۃ المسلمین کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے بابا میں تیرے کو آیا ہوں، چاہیے تیرے میں تیری عزت کراں، تیرا ادب کراں، تیرا احترام کراں، کیونکہ میں تیرے کو دین سکھنے واسطے آیا ہوں۔ ایک وقت سے میرے واسطے دروازہ نہیں کھل رہا سی، بڑی مشکل دے نال دروازہ کھلایا، تیرے کو آیا اور تو میرا اتنا ادب تے احترام کر رہے ہیں، میرے نال اتنا پیار کر رہے ہیں، وجہ کی ہے؟ وہ عیسائی رب کہنے لگا بیٹے میں اتنا ادب احترام کرن تے مجبور ہاں، پچھلیاں ساریاں کتاباں دے اندر اے ساری گل لکھی ہوئی ہے، پچھلیاں ساریاں کتاباں دے اندر اے ساری گل لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھن لگے بابا پچھلیاں کتاباں دے اندر کیڑی گل لکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جڑیاں میرے کول کتاباں پئیاں ہوئیاں نے جنہاں نوں میں پڑھیا ہے انہاں دے اندر ایک گل لکھی ہوئی ہے عرب دی دھرتی دے اوتے حضرت عبد المطلب دا پتر ہوے گا، انہاں دا نام عبداللہ ہوے گا، انہاں دا بیٹا ہوے گا جنہاں دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوے گا، انہاں دا قریبی سنگی ہوے گا، نام انہاں دا عبداللہ ہوے گا، کنیت دی ابوبکر ہوے گی، لقب دے صدیق اور عتیق ہون گے۔ جدوں او نبی اعلان نبوت کرے گا اللہ دا وہ آخری نبی ہوے گا، جدوں وہ نبی اعلان نبوت کرے گا اس دا قریبی سنگی ملک شام دے اندر تجارت دی غرض دے نال آوے گا۔ میں رب کو دعا کرتا سی اے الہ العالمین اگر میں اس محمد تک نہ پہنچ
صدقہ اس عبداللہ تک ضرور پہنچائیں۔ اے عبداللہ میں تینوں والی عرض کر رہی ہوں، جب اپنے نبی دے کول جاویں گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر جا کے نبی نو میرا سلام بھی آکھے، نال میرے اسلام قبول کرن دی ساری گل بھی دس دیویں۔ عیسائی رات نے کلمہ پڑھیا سی تو اے اللہ دے محبوب نبی انہیں تہاڈی رسالت نو منیا سی، نال ہی وہ عیسائی رات کہن لگا اے میرے بیٹے میں ایک نعت لکھی ہوئی ہے، مہربانی کری جب اپنے نبی دے کول جاویں گا اے نعت دے اشعار جڑے میرے کولوں لکھے ہوئے نے اے سارے دے سارے اپنے نبی تک پہنچا دیویں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ حالانکہ مطلب میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب دے اندر مکہ مکرمہ دے عیسائی علاقے میں گلاں کر رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس عیسائی رات کو واپس جدوں اپنے کمرے چ گئے اپنا کام مکمل کیتا مکہ مکرمہ چ آئے نا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر چکے اللہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے جاندے نے سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو پتہ چلیا اس نے اعلان نبوت کیتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابوبکر میں اعلان نبوت کرتا سبحان میں اللہ آخری رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دکھاؤ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا اے ابوبکر او ملک شام دے اندر جڑی گل دیکھ کے آیا میں کوئی کام ہے اللہ واہ 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 ملک شام دے اندر جڑی گل دیکھ کے آیا وہ کوئی کام ہے حاضرین محترم اللہ نے تینوں میں وہ نبی عطا کیتے کہ جنہاں دیاں شاناں پچھلیاں ساریاں کتاباں میں لکھی ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے حاضرین محترم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ دل کے اندر خیال آیا دین حاصل کرنا۔ ایک عیسائی راہ دے کول گئے کچھ دیہڑے اس کو دین حاصل کیتا اللہ دی قدرت و فوت ہو گئے۔ دوسرے کول گئے کوئی دنوں تو بعد وہ بھی دنیا تو پردہ کر دیا۔ تیسرے کول گئے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ تیسرے کول گئے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ تیسرے کول گئے اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ جب تک شروع ہوا وہ عیسائی راہ کہنے لگا بیٹے خیر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہنے لگے میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کہنے لگے پریشان اس وجہ تو ہو رہے ہیں کہ میں جس کول بھی جانا دین حاصل کرنے آستے کچھ عرصے تو بعد وہ اس دنیا تو پردہ کر میں پہلے ایک عیسائی رابطے کول گیا بھائی میری گل توجہ نہ سنو وہ ساتھی اپنے کام کر دے رہے تھے میں جس کول بھی جانا پہلے ایک کول گیا کچھ دیڑے میں اس کو دین حاصل کیتا اس دنیا تو پردہ کر گیا دوسرے کول آیا اس تے کولوں کچھ دیڑے دین حاصل کیتا اس دنیا تو پردہ کر گیا آج تیرے کول آیا کچھ دیڑے تیرے کول رہا تے تیری بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی لگ یہی رہا کہ تم بھی کچھ دنوں تو بعد دنیا چھوڑ جاویں گا کہ استاد ہی میں پریشان اس وجہ تو ہو رہا کہ میرا کی بنے گا وہ عیسائی راہ کہنے لگا بیٹے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سبحان اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہون اللہ دا آخری نبی آنے کیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہون اللہ دا آخری نبی اس دنیا کے اندر آنے حاضرین محترم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کہنے لگے استاد جی انہوں نے کوئی نشانی تے دس دے انہوں نے کی نشانی ہوگی کہ جڑے اللہ دے آخری نبی ہوگی حاضرین محترم اس عیسائی راہ اپنے 3 نشانیاں دسیاں سبحان اللہ کتنی نشانیاں دسیاں میں بڑا سونا سن رہا ہوں کتنی نشانیاں دسیاں ماشاءاللہ کتنی نشانیاں دسیاں
حاضرین محترم، حضرت سلیمان پاکی رضی اللہ عنہ اس عیسائی رات نے 3 نشانیاں دسیاں. پہلی نشانی اس عیسائی رات نے دسی کہ جدوں بھی کوئی بندہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر جا کے کوئی صدقے دا مال دے گا، وہ اللہ کا نبی صدقے دا مال اپنی ذات دے واسطے قبول نہیں کرن گے، اپنی آل دے واسطے قبول نہیں کرن گے. دوسری نشانی اس نبی دی یہ ہوے گی، کوئی بھی بندہ انہاں نوں تحفہ دے گا، وہ اللہ کا محبوب نبی تحفہ اور ہدیہ قبول کر لین گے. تیسری نشانی انہاں دی یہ ہوے گی، انہاں دی جڑی کمر مبارک ہے، پیٹھ مبارک ہے، اُتے اُتے مہر نبوت دا نشان ہوے گا. حالین مطلب اس عیسائی رات نے 3 نشانیاں دسیاں. حضرت سلیمان پاکی رضی اللہ عنہ نے تینوں نشانیاں یاد کر لیتیاں. حالین مطلب ہر روز پائے جانے نے ایک فارس دے رہن والے نے، فارس ایران دے اندر ہے، لیکن دل کے اندر اللہ دے آخری نبی نال ملن دی طرف ہے. حضرت سلیمان پاسی رضی اللہ عنہ ہر روز اپنے گھر تو پائے جاندے نے، کوئی مینوں عربی مل جائے، کوئی اس دے مسافر آیا ہوئے، میں اودے نال مل کے عرب دے پاسے چلا جاواں. حاضرین محترم، ایک دن حضرت سلیمان پاسی رضی اللہ عنہ پائے گئے بیٹھیا کچھ عربی لباس دے اندر لوگ بیٹھے ہوئے نے. آپ انہاں دے کول گئے، پوچھن لگے کہ تم آئے ہو؟ انہاں نے کہا اسی مکہ مکرمہ تو آئے ہاں. حضرت سلیمان پاسی رضی اللہ عنہ پوچھن لگے یار مینوں یہ دسو اوتھے کوئی قریش دے خاندان وچوں عبد المطلب نام دا بندہ ہے وے؟ انہاں نے کہا جی بالکل ہے وے. آپ نے پوچھا انہاں دے بیٹے عبداللہ؟ انہاں نے کہا جی بالکل ہے نے. آپ نے پوچھا انہاں دے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہاں نے کہا جی بالکل او بھی ہے نے. حضرت سلیمان پاسی رضی اللہ عنہ نے جدوں یہ گل سنی، آپ رضی اللہ عنہ انہاں کولوں پوچھن لگے یار تساں نے واپس کدوں جانا ہے؟ انہاں نے دسیا کچھ دنوں تو بعد ساڈی واپسی ہوے گی. حالین محترم، حضرت سلیمان پاسی رضی اللہ عنہ دے دل دے اندر اللہ کے نبی دی محبت ہے، اللہ کے نبی دا پیار ہے. حضرت سلیمان پاسی رضی اللہ عنہ کہن لگے یارو مہربانی کرنا مینوں اپنا نوکر بنا کے، اپنا خادم بنا کے اپنے نال رکھ لینا. رستے دے اندر تہاڈیاں روٹیاں پکانیاں پیاں میں پکا دیواں گا، تہاڈے کپڑے دھونے پے میں دھو دیواں گا، تہاڈے جڑے کم کرنے نے کرنے پے میں کم کر دیواں گا. مہربانی کرنا مینوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بوئے تے پہنچا دینا. حالین محترم، انہاں نے کہا ٹھیک ہے اسی تینوں لے جاواں گے. حضرت سلیمان پاسی رضی اللہ عنہ ہر روز جا کے انہاں کولوں پوچھدے نے تساں نے کدوں جانا ہے؟ وہ کہندے نے کچھ دنوں تو بعد چلے جاواں گے. ایک دن حضرت سلیمان پاسی رضی اللہ عنہ گئے، انہاں نے دسیا تیاری کر، صبح سسا نے واپس مکہ مکرمہ والے پاسے جانا ہے. حضرت سلیمان پاسی رضی اللہ عنہ نے جڑا ضرورت دا سامان سی لیتا انہاں دے نال سفر شروع کر دیتا. حالین محترم، مکہ مکرمہ تو ہلے چند منزلاں پیچھے نے. انہاں نے تلواراں کڈیاں، تلواراں کڈ کے کہن لگے اے سلیمان دو چیزاں وچوں ایک چیز پسند کر لے، یا تے غلام ہونا پسند کر لے یا قتل ہونا پسند کر لے، یا تے اسی تینوں کسی دے کول فروخت کر دیواں گے. یا اس طرح کر اگر تو فروخت ہونا پسند نہیں کرتا پھر اسی تینوں قتل کر دیواں گے. حضرت سلیمان پاسی رضی اللہ عنہ دے دل دے اندر خیال آیا اگر میں قتل کر دیتا جاواں پھر ہوے گا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے میں اپنی ماں چھوڑی، اپنا باپ چھوڑیا، اپنے عزیز و اقارب چھوڑے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اتنا سفر کیتا اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرہ اقدس دی زیارت نہیں ہوے گی. فائدہ کیڑا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا مینوں فروخت کر دیو. حالین مطلب حضرت سلیمان پاسی رضی اللہ عنہ فروخت کر دیتا گیا یہودی دے کول. حضرت سلیمان پاسی رضی اللہ عنہ اسی یہودی دا کام کرنے نے. حالین مطلب کچھ دن گزرے، کچھ دنوں تو بعد اس یہودی دا ایک سنگی آیا. حضرت سلیمان پاسی رضی اللہ عنہ کھجور دے درخت دے اوتے نے وہ
یہودی دا سنگی آ کے جدوں دوویں سنگی ملدے نے ملن تو بعد ایک دوسرے دے نال گل بات کر رہے نے او سنگی کہن لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیتا ہے ساڑیاں پتاں برا بھلا کہندے نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ دے کنا دے اندر جدوں آواز پئی دل دے اندر تے محبت سے دل دے اندر تے پیار سے دل دے اندر تے تڑپ سے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے درخت تو چھلانگ ماری اور چھلانگ مار کے اس بندے دے سامنے آ کے کھڑے ہو کے کہنے لگے چاچا ایک باری مہربانی کر اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دوبارہ میں نے دس دے آلی نے مطلب جدو اس یہودی نے دیکھیا ایک لڑکا ہے ایک ساڑیاں گلہ دے اندر بہت زیادہ ایک ساڑیاں گلہ دے اندر آ رہا ہے آلی نے مطلب ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ دا او آقا کہنے لگا او مالک کہنے لگا بڑیاں دیاں گلہ دے اندر نہیں آنا چاہیے دا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ تھوڑا جا سائٹ دے ہوئے دل دے اندر کہنے لگے اور اپنی زبان دے نال بھی یقیناً ایہی کہہ رہے سن اے میرے مالک میں تیری آستے تے بکھڑے آستے بھی آیا سی جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے میں بکھڑے آستے آیا سی اس محمد دا نام تے آج میں اپنی زبان اپنے کرنا دے نال سنے آئے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ ہر روز دن اس مالک دا کام کر دینے رات نو مکہ مکرمہ دیاں گلیاں دے اندر جا کے آپ رضی اللہ عنہ پھر دینے کہ پتہ چل جائے اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ پہ رہ دینے آخر گھر دا پتہ چل گیا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیتا کی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پہلے دن خود پیسے لیتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر جاتے ہیں جا کے سلام عرض کرتے ہیں تھوڑی دیر تو بعد وہ جڑے پیسے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرتے ہیں عرض کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے صدقے دے پیسے نے میرے کو قبول کر لو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتا کہ اے میرے بیٹے صدقہ میری آل تے میرے اتے حرام ہے آلی نے مطلب ایک نشانی پوری ہو گئی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ گھر آئے کچھ دنوں تو بعد دوبارہ گئے پیسے لیتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرتے ہیں عرض کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے پیسے توفہ قبول کر لو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیسے قبول کر لیتے دوسری نشانی پوری ہو گئی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سوچنے لگے یہ دو نشانیاں تے آسان سی لیکن تیسری نشانی جڑی مہر نبوت والی ہے نہ جانے وہ کس طرح پوری ہوئے گی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنے باغ کے اندر کام پیا کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ کے اندر تشریف لے کے آئے کہنے نے تیز ہوا چل رہی سی اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تہمت بندھیا ہوا ہے اور اپنے جسم مبارک دیتے ایک چادر کی ہوئی ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے دل کے اندر خیال آیا اے الہ العالمین ارے ذرا کرم نوازی کر تھوڑی دیر تیز ہوا کر دے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑی چادر مبارک کی ہوئی ہے وہ چادر مبارک میرے نبی دے جسم تو ہٹ جائے میں اپنی آنکھاں دے نال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیٹھ مبارک دے جڑا مہر نبوت والا نشان ہے وہ اپنی آنکھاں دے نال دیکھ لواں کہنے نے اللہ دے محبوب نبی میرے کول آئے تھوڑی دیر تو بعد اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر نو پرے سٹیا پرے سٹ کے میرے نبی نے فرمایا اے سلیمان اے تیسری نشانی رہتی سی اے بھی اپنی آنکھاں دے نال دیکھ لے اے تیسری نشانی رہتی سی اے بھی اپنی آنکھاں دے نال کیا بات ہے کیا بات حاضرین محترم
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے. پھر حاضرین محترم نبی نال محبت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نال پیار سے اپنی ماں چھوڑی، باپ چھوڑے، عزیز و اقارب چھوڑے. کس واسطے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس واسطے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے واسطے دعا کرو، اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے اور میں نے اس یہودی کو اللہ نجات عطا کرے، کیونکہ انہوں نے یہودی کو بیچے سے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو جا کے یہودی کو کہے تینوں آزاد کرے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جا کے یہودی کو کہے تینوں آزاد کرے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے مالک کو گئے کہنے لگے میں نے آزاد کر. مالک کے دل کے اندر خیال آیا ایڈا چنگا غلام کیوں ملے گا، اور اگر اس کو آزاد کر دے منگا اس طرح کا غلام ملنا ہوگا، اس طرح کرنا ماں ایسی شرط رکھ دینا ماں نہ یہ شرط پوری کر سکے نہ یہ آزاد ہوگا، نہ یہ شرط پوری کر سکے نہ یہ آزاد ہوگا. مالک کہنے لگا 300 درخت کھجورا نے لا، کھجورا جوان ہوا انہوں نے پھل لگے، میں پھل کھاواں گا گٹک باہر سٹاں گا نال ادھا کلو تیرے کو سونا لاواں گا تاں تینوں آزاد کراں. 300 درخت کھجوراں دے، کھجور کتنے عرصے بعد جا کے جوان ہوتی ہے، اور پھر ادھا کلو سونا ہوئے بھی بندہ غلام اس کو کتوں آیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے کہا کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مالک نال گل کیتی ہے لیکن اس نے شرط بڑی بڑی رکھی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا جی 300 درخت کھجوراں دے، زمین ہوئے جتھے گھا بھی نہیں لگتا، 300 درخت کھجوراں دے، پھر اس تو بعد ادھا کلو سونا میں کتوں لے کے آواں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے. اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر گزری نا، تھوڑی دیر تو بعد ایک بندہ آیا، اس نے کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس سے تحفہ دیتی، اللہ دے محبوب نبی نے قبول کی تھی. کھول کے دیکھا کہ وہ چھوٹی جی ڈلی سی سونے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سلیمان تیرا کام آسان ہو گیا، یہ لے جا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی جی ڈلی ہے، وہ ادھا کلو سونا مانگ رہا، کیا انہوں کہیں تول نبی اللہ رب العالمین کرم نوازی کرسی اے انشاءاللہ پوری دی پوری ادھا کلو ہو گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کڑی چیز درختہ آنے، کیا اس نبی اللہ رب العالمین کرم کرے گا انتظام ہو جائے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کیا اے میرے صحابہ مکے دی گلیاں دے اندر جاؤ، کھجوراں دی گٹھلیاں لے کے آؤ، جس بیج نو نشان لگ جائے نا سڑ جائے وہ بیج جمع نہیں کرتا. اور حاضرین محترم مکے دی گلیاں دے اندر کھجور دی گٹھلیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین چن کے لے کے آندے نے. اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے عطا کر کے اس کائنات کے اندر بھیجا، بلکہ یہ سمجھو اللہ نے میرے نبی کو معجزہ بنا کے اس کائنات کے اندر بھیجا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سلیمان تو جا کے کھڈے بناتا جا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہوں. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ گئے اپنے ہاتھ کے نال چھوٹے چھوٹے کھڈے بنا رہے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گٹھلی زمین تے رکھ دینے، ہاتھ باہر کر دینے، اللہ دے فضل و کرم دے نال پورا درخت بڑے رہا. سبحان اللہ. صبح ہوئی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ مالک نو کہنے لگے کہ اے مالک اے 300 درخت جڑے تو آکے سن وہ پورے دے پورے ہو گئے نہیں، یہ ادھا کلو سونا بھی. حاضرین محترم جدوں باہر نکلیا ویکھا اپنی اکھاں دے نال حیران رہ گیا. حاضرین محترم اللہ نے تینوں مینوں وہ محبوب نبی عطا کیتا کہ جنہاں دی شاناں دے تذکرے پچھلیاں ساریاں کتاباں دے اندر لکھے. اور ضرورت اس گل دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال پیار کرنا اور اللہ دے محبوب نبی نال محبت کرنی، پیار کرنا، کچھ کے نہیں کرنا، ٹوٹ کے کرنا. جس طرح اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ محبت کی، اس طرح اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی محبت کی تھی. پڑھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیاں کہ اللہ نے محبوب نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے نال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کس طرح محبت کی تھی اور کس طرح پیار کیتا. میں صرف دو واقعے تمہارے سامنے رکھاں گا. ایک چھوٹے بچے نے نام انہاں دا حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ. چھوٹے جے بچے حالین محترم اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت اتنا پیار کہ چھوٹی جی عمر ہے لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آ کے ہر روز 5 وقت کی نماز جماعت نال آ کے ادا کرتے. ہر روز 5 وقت کی نماز جماعت نال آ کے ادا کرتے. اچھا سی ساڈی بدقسمتی سی میلاد شریف کی محفل بھی سنساں اور اس طرح کی محفل سنساں لیکن اپنے دلوں کے اندر سوچیا کرو یار کوئی ساڈی زندگی میں تبدیلی آئی یا کوئی نہیں آئی. دلوں کے اندر سوچو اور اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کے آؤ. اگر پہلے قرآن نہیں پڑھتے پھر ہر روز کم از کم اٹھ کے صبح سویرے رب نے قرآن کی تلاوت کرو. پہلے اگر بدقسمتی نال نماز نہیں پڑھتے کوشش کرو 5 وقت کی نماز مکمل طور پہ ادا کرو اور جماعت نال آ کے ادا کرو. اے اللہ دے گھر بنائے نے انہاں کوئی واسطے نہیں بنایا کہ اے اللہ دے گھر جڑے اسی بس ایک محفل دے اندر انہاں آباد کریے. ہر روز 5 وقت کی نماز کسی مسجد کے اندر آ کے ادا کرو. تسی رب دے گھر آباد کرو. اللہ تہاڈے گھراں دے اندر اپنی رحمتاں بھیجے گا. حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ چھوٹے جے بچے نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جا کے ادا کی ہر روز. ایک دن فجر کی نماز پڑھنے واسطے گئے اور آپ کا چاچا یا نام ہے جلیس وہ بھی نال جانا ہے. ایک دن فجر کی نماز پڑھنے واسطے گئے تو چاچا نال نہیں گیا. آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا واضح نصیحت کیتا وہ سارا سنا. واپس گھر آئے تو چاچے کو کہنے لگے ہے میرے چاچا اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا واضح کیتا نصیحت کی وہ قیامت کے متعلق کی تھی. کس کے متعلق کی تھی؟ قیامت کے متعلق کی تھی. اور کیا میرے چاچا میں اس طرح محسوس کر رہا تھا بیٹھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سا لیکن میں اس طرح محسوس ہو رہا سی کہ جس طرح جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھاں دے نال ویکھ رہا. جلیس اصلی منافق سی. دل دے اندر کچھ اور زبان تے کچھ اور. جڑے منافق ہے ان دلوں کلمہ کو نہ پڑھنے سے زبان نال پڑھنے. حالین محترم جلیس نے بولیا کمرے اور کوئی نہیں ہے. جلیس کہنے لگا میرے بھتیجے اے میرے بیٹے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا یہ حال ہے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھ کے قیامت کا ذکر سنے تو اس طرح محسوس کرے جس طرح جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھاں میں نال پہ دیکھنا پھر اسی تے معاذ اللہ جانوروں نالوں بھی بدتر ہو گئے. حضرت عمیر بن سعد انصاری عمر چھوٹی گئی ہے لیکن جب ایک گل سنی تڑپ کے رہ گئے میرے چاچا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گل کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گل کر رہے ہیں. حالین محترم اور عمیر بن سعد انصاری عمر چھوٹی نہیں چاچے کو کہہ دے کہ اللہ نے نبی کی محبت دیکھو اللہ نے نبی کا پیار دیکھو. کیا میرے چاچا دنیا کے اندر جتنے لوگ سن سب نالوں بد کے تیری ذات نال محبت کرتا سی تیرے نال پیار کرتا سی. کیوں؟ اس واسطے کہ تو میری انگلی پکڑ کے میں نبی دے بوئے تے لے کے جاتا سی. اور آج تو بعد دنیا میں جتنے بھی بدتر لوگ نے سب نالوں بدترین شخص لگتا ہے کہ تو لگیا کرے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ تیرے دل میں میرے نبی کی محبت ہوئی میری تیرے نال محبت بھی رب اور رب دے رسول واسطے تیرے نال نفرت بھی رب اور رب دے رسول واسطے. حالین محترم کہنے لگے میرے چاچا میرے سامنے دو رستے نے. ایک رستہ یہ ہے کہ جڑی تو گل کیتی ہے میں اس گل کو اپنے دل وچ رکھاں کسی نال ذکر نہ کراں. اور دوسرا رستہ یہ ہے کہ جڑی تو گل کیتی ہے میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیواں پھر رب جانے تے رب دا رسول جانے. اور چاچا بولیا چاچا کہنے لگا بیٹے تیری گل کو مننے گا کون؟ چھوٹی جی تیری عمر ہے تیری زبان تے کون اعتبار کرے گا. لیکن بچہ سی دل دا بھی سچا آیا زبان دا بھی سچا آیا. کہنے لگا چاچا کوئی مننے نہ مننے میں اپنے نبی کے سامنے ضرور جا کے گل بیان کروں گا. حالین محترم حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ ننے ننے قدماں دے نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر جانے نے جا کے سلامت کرتے نے. اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر جا کے عرض کرتے نے یا رسول اللہ آج قریش نے اللہ اور اللہ کے رسول دی بارگاہ کے اندر خیانت کی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے میرے
जुलैस ने केड़ी खियानत कीती है, जेड़ी गल होई सी सारी दी सारी बयान कर देते। नाल ही गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी ये नहीं समझना जुलैस भी आम बंदा है, जुलैस मेरा सगा चचा है, मेरा खून है। या रसूल अल्लाह तुहाडी बारगाह दे अंदर आया हां और आके अर्ज कर रहे हां सोने अज तो बाद मेरा मेरे चाचे दे नाल कोई ताल्लुक नहीं और रब दी बारगाह दे अंदर मैं ये गल कर रहा हां रब्बा तू गवाह हो जा, तेरे नबी दे सामने ये गल कर रहा हां अज तो बाद मेरा रास्ता जुदा, मेरे चाचे दा रास्ता जुदा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेटे ठीक है तू इत्थे बैठ जा। अल्लाह ने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी इस तरह का काम होता सी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दे नाल मशवरा करते सन, जेड़ी गल तय होंदी सी सहाबाए किराम जेड़ा मशवरा देंदे सन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मशवरे के मुताबिक फैसला कर लेंदे सन। हाली ने मतलब उधरों जुलैस को पता चलिया वो भी आया, उन्हें आके झूठियां कसमां खानियां शुरू की दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी इस बच्चे की गल पे यकीन करोगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा नाल मशवरा कीता ते सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने भी यही कहा या रसूल अल्लाह उमैर बिन साद अंसारी छोटा जिहा बच्चा है, साडे नाल नमाज़ां भी पढ़दा है, साडे नाल कुरान दी तिलावत भी करदा है और नेकी के काम भी करदा है, लेकिन या रसूल अल्लाह ये छोटा जिहा बच्चा है इस दी गल पे यकीन न करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला जुलैस के हक दे अंदर कीता। हाली ने मतलब है जदों उस बच्चे ने देखिया फैसला मेरे हक दे अंदर नहीं होया, बच्चा जुबान दा भी सच्चा सी दिल दा भी सच्चा सी, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल नाल बड़े सच्चे दिल नाल मोहब्बत करदा सी, रब और रब दे रसूल दे नाल सच्चे दिल नाल प्यार करदा सी। उस बच्चे ने कीता कि अपना दामन रब दी बारगाह दे अंदर चाया और जाके अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर दुआ करदा है या ऐ इलाहुल आलमीन बेशक तू ते जानदा है मैं जुबान दा भी सच्चा हां दिल दा भी सच्चा हां, ऐ अल्लाह अगर मैं झूठा हां ए नबी दे सारे सहाबा बैठे हुए ने रब्बा इन्हां दे सामने मैनू झूठा कर दे और ऐ अल्लाह अगर मैं सच्चा हां यकीनन मैं ही सच्चा हां, ऐ अल्लाह फिर अर्शा तो मेरे हक दे अंदर गवाही तू उतार दे। ऐ अल्लाह अर्शा तो फिर मेरे हक दे अंदर गवाही तू उतार दे। हाली ने मतलब है अरे उस बच्चे ने अपने हाथ मुंह दे उत्ते फेरे नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अमीन को सूरह तौबा दी आयत दे के भेजिया या यखलिफूना बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्रि व कफरू बाद इस्लामिहिम। ऐ सोने महबूब नबी रब पिया कहंदा है ये जेड़ा जुलैस है इसने इस्लाम कबूल करन तो बाद कुफर दा कलमा बोलिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला भी काम किया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों एक कुरान दी आयत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कलबे अतन ते नाज़िल हुई ना और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत नाल प्यार नाल जिस तरह असी बच्चों नाल मोहब्बत करने ना प्यार करने हैं कई बार जो उन्होंने कन्ना पकड़ने वो कन पकड़ने वाला या किसी का मकसद ये नहीं होता कि उस बच्चे कोई तकलीफ दी जाए, बल्कि कई बार बंदा मोहब्बत का इजहार करता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत नाल जिस तरह एक अंगूठा और एक उंगली उस बच्चे के कान ते रखी और कान ते रख के हल्का जिहा कान को खिंचा और खिंच के फरमाया मेरे बच्चे सत बिस्मिल्लाह करा जिस दे हक दे अंदर अर्शा तो गवाही खुद रब्बुल आलमीन ने अता की। अपने नबी नाल मोहब्बत करो, अपने नबी नाल प्यार करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहाडा ये महफिल सजाना सारे अहबाब का इत्थे आना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल ते मंजूर फरमाए। तो काफ़ी सारा टाइम